اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاج صواف نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ اور ابو سلمہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھاتے تو ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور 2 سورتیں، ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد ایک سورت پڑھتے، اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے۔ ظہر کی پہلی رکعت لمبی کرتے اور دوسری رکعت مختصر کرتے، اور صبح کی نماز میں بھی ایسا ہی کرتے۔ حجاج کے بجائے حمام اور ابان بن یزید نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ اور ایک سورت پڑھتے، اور کبھی کبھار ہمیں کوئی آیت سنا دیتے، اور آخری 2 رکعتوں میں سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ یحییٰ بن یحییٰ اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے حشیم سے، انہوں نے منصور سے، انہوں نے ولید بن مسلم سے، انہوں نے ابو صدیق ناجی سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، ہم ظہر اور عصر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کا اندازہ لگاتے تھے، تو ہم نے ظہر کی پہلی 2 رکعتوں میں قیام کا اندازہ السجدہ کی قرات کے بقدر لگایا، اور اس کی آخری 2 رکعتوں کے قیام کا اندازہ اس سے نصف کے بقدر لگایا، اور ہم نے عصر کی پہلی 2 رکعتوں کے قیام کا اندازہ لگایا کہ وہ ظہر کی آخری 2 رکعتوں کے برابر تھا، اور عصر کی آخری 2 رکعتوں کا قیام اس سے آدھا تھا۔ امام مسلم کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ نے اپنی روایت میں علم تنزیل کا نام ذکر نہیں کیا، انہوں نے کہا 30 آیات کے بقدر۔ ابو عوانہ نے منصور سے، باقی ماندہ صاحب کا سند سے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 30 آیات کے بقدر قرات فرماتے تھے، اور آخری 2 میں 15 آیتوں کے بقدر، یا یہ کہا اس پہلی 2 رکعتوں سے نصف، اور عصر کی پہلی 2 رکعتوں میں سے ہر رکعت میں 15 آیتوں کے برابر، اور آخری 2 میں سے اس سے نصف۔ حشیم نے عبد الملک بن عمیر سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ کوفہ والوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکایت کی، اور اس میں ان کی نماز کا بھی ذکر کیا۔ حضرت عمر نے ان کی طرف پیغام بھیجا، وہ آئے تو حضرت عمر نے ان سے کوفہ والوں نے ان کی نماز پر جو اعتراض کیا تھا اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے کہا، یقیناً میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھاتا ہوں، اس میں کمی نہیں کرتا، میں انہیں پہلی 2 رکعتیں لمبی پڑھاتا ہوں اور آخری 2 میں تخفیف کرتا ہوں۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو اسحاق، آپ کے بارے میں گمان بھی یہی ہے۔ حشیم کے بجائے جریر نے عبد الملک بن عمیر سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی۔ شعبہ نے ابو عون سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، لوگوں نے آپ کی ہر چیز حتیٰ کہ آپ کی نماز کی شکایت کی ہے۔ حضرت سعد نے کہا،
میں یہ کہتا ہوں کہ میں پہلی 2 رکعتوں میں قیام کو طول دیتا ہوں اور آخری 2 رکعتوں میں تخفیف کرتا ہوں۔ میں نے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی تھی اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ کے بارے میں یہی گمان ہے یا آپ کے بارے میں میرا یہی گمان یہی ہے۔ مصعب بن عبد الملک بن عمیر اور ابو عون سے روایت کی، انہوں نے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی حدیث کی ہمانی روایت بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بدوی مجھے نماز سکھائیں گے، میں نے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز سیکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔